السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 71۔ آیت کا ترجمہ۔ قولا کہا، انہو بے شک وہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقولو فرماتا ہے، انہا بے شک وہ بقرۃ گائے ہے، لا نہیں ذلول تثرو ہل جوتتی ہے، اردا زمین میں، ولا اور نہ تسقی پانی پلاتی ہے یا پانی ڈھوتی ہے، ہرسا کھیتی میں، مسلمۃ مکمل ہے، لا نہیں شئت فیہا کوئی نقص اس میں، قالو انہوں نے کہا، الآن جئت بالحق اب آیا تو لے کر حق، فذابہو تو انہوں نے ذبح کر دیا اس کو، وما اور حالانکہ نہ کادو یفعلون حالانکہ لگتا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ اس کا یہ معنی ہے، مطلب جب انہوں نے پھر سے ایک سوال کیا، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ جو گائے ہے وہ تو نہ تو ہل جوتتی ہے، نہ ہی وہ زمین میں کھیتی باڑی کرتی ہے، نہ کھیتوں میں پانی کا کام کرتی ہے، وہ گائے مکمل ہے، اس کے اندر کوئی کسی طرح کا کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، وہ ہر طرح سے پاک ہے، نہ اس کی کان میں کٹا ہوا ہے، نہ اس کے جو پیر میں کوئی عیب ہے، وہ ہر طرح سے مکمل گائے ہے۔ اب اس کے بعد کوئی سوال باقی نہ رہا، انہوں نے جس طرح بھی سوال کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر بتا دیا کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ بنی اسرائیل کا یہ جو رویہ تھا یہ بہت عجیب تھا، مطلب وہ اپنے ہی نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اب تو حق لے کر آیا ہے، یعنی اتنے سوال جواب کرنے کے بعد انہوں نے اس آیت میں کہا کہ اب لے کر آیا حق۔ پہلی بات تو کیا کوئی نبی بنا حق کے کوئی بات کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ ان کا جو رویہ تھا اپنے نبی کے بارے میں یہ بہت غلط تھا۔ اور یہاں پر ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا جو اخلاق ہے اور جو ان کا بہترین صبر ہے جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے جواب مطلب سوال کرتے گئے لیکن آپ نے کوئی بحث نہیں کی، آپ نے جو بھی جواب دیے وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہی آپ نے اپنی قوم کو بتایا، انہوں نے کسی طرح کی کوئی بحث نہیں کی۔ اور اس سے ہمیں بھی بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ دین میں یا دین کے کاموں میں ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر جو گائے کا ذکر ہے، وہ گائے جس آدمی کے پاس تھی وہ بھی بہت نیک تھا، تو جب اس کو اس کی اہمیت کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس طرح سے فرمایا ہے گائے کے، تو وہ لوگ اس کے پاس آئے اور اس گائے کا انہوں نے قیمت لگانی چاہی۔ تو اس نے کیا قیمت لگائی اس کی؟ جب یہ گائے ذبح ہو جائے گی تو جو اس کی کھال ہوگی اس کے برابر جو سونا ہوگا اس کی وہ قیمت لگائی گئی۔ اچھا، اس آیت میں ہمارے لیے ایک بہت غور و فکر کی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سوالات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی کے نزدیک بہت ناپسند، مطلب سوالات یعنی بیکار کے سوال کرنا، کثرت سے سوال کرنا، اور اس کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں، ہم کسی حکم کے بارے میں یا کسی بھی احکامات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور ایک سوال دو سوال جائز ہیں، لیکن سوال پہ سوال کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا ہی کچھ نکالنا چاہ رہے ہیں، اس میں سے اپنا ترک نکالنا چاہ رہے ہیں۔ تو دین میں کثرت سے سوال کرنا منع ہے، سے منع کیا گیا ہے، اور ایمان والوں کے لیے سخت منع ہے کہ وہ کثرت سے کسی بھی چیز کے بارے میں بحث کریں یا سوال کریں۔ اسلام کا جو حسن ہے وہ کیا ہے کہ ہم بے فائدہ باتوں سے بچے رہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ کہ ایک تو بلا وجہ گفتگو، مطلب بے وجہ کی باتیں بس کیے جا رہے ہیں، مال کا ضائع کرنا، اور تیسرا کیا ہے؟ بہت زیادہ سوال کرنا۔ یہ صحیح بخاری کی 1477 آیت وہ حدیث ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ دین کے کسی بھی احکامات کو لے کر کسی بھی جس معاملے میں کا ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کسی معاملے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بار سوال کر لیا، 2 بار کر لیا، بار بار سوال کرنے سے اس چیز کو آپ
بدل نہیں سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ اس چیز کو آپ وہیں رکھیں اور زیادہ سوال کرنے سے بچیں اور بے فضول کی باتوں سے بچیں۔ اس آیت سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔